الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جو قصہ بیان کرنے والے ہیں اس کا ٹاپک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جنت کو پیدا کرنے کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھو اور جہنم کا مشاہدہ کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور انہوں نے جنت کو دیکھا اور پھر جہنم کا مشاہدہ کیا۔ پھر کیا کہا جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھنے اور جہنم کو دیکھنے کے بعد؟ آئیے اس سلسلے میں ایک سبق آموز قصہ سنتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور سنن ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھو۔ وہ گئے اور جنت کو دیکھا، پھر واپس آئے اور کہنے لگے یا ربی وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، اس جنت کے متعلق جو کوئی بھی سنے گا اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی جنت کو مکروہات یعنی ناپسندیدہ چیزوں، طبیعت پر شاق گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ اے جبریل جاؤ اور اسے دیکھو یعنی جنت کو دیکھو۔ وہ گئے اور دیکھا، پھر لوٹ کر آئے اور بولے اے ربی وعزتک لقد خشیت الا يدخلها احد، اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو فرمایا اے جبریل جاؤ اور اسے دیکھو۔ وہ گئے، اسے دیکھا، پھر واپس آئے اور کہنے لگے اے رب وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، اے میرے رب تیری عزت کی قسم جو شخص بھی اس کے متعلق سنے گا یعنی جہنم کے متعلق سنے گا اس میں داخل نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو مرغوب اور پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا جبریل جاؤ اور اسے دیکھو۔ وہ گئے، جہنم کو دیکھا، پھر واپس آئے اور عرض کیا اے رب وعزتک لقد خشیت الا يبقى احد الا دخلها، اے میرے رب تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں بچے گا جو اس میں داخل نہ ہو۔ یعنی اس قصہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھو اور اس میں جو نعمتیں ہیں ان پر غور کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، اسے دیکھا اور پھر آ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم جو شخص بھی جنت کے بارے میں سنے گا اور اس میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں جانے گا تو وہ ضرور اس میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جنت کی پرکیف نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوگا، اس کے لیے عمل کا ذخیرہ جمع کرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو طبیعت پر شاق گزرنے والے کاموں سے گھیر دیا، ڈھانپ دیا۔ پہلے نہیں گھیرا تھا، نہیں ڈھانپا تھا، بعد میں طبیعت پر شاق گزرنے والے کاموں سے جنت کو ڈھانپ دیا۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کے اوامر اور اس کے نواہی، کیونکہ جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو اوامر کی انجام دہی کرنی ہوگی، نواہی سے بچنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکروہات سے ڈھانپ دیا، طبیعت پر سخت گزرنے والے کاموں سے ڈھانپ دیا، تو دوبارہ جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور جنت کو دیکھو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا اور آ کر کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ جنت میں داخلے کے راستے میں جو پریشانیاں ہیں، شدائد ہیں، تکالیف ہیں، ان کو پار کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل جاؤ اور جہنم کو دیکھو، یعنی جیسے جنت کو دیکھا تھا ویسے ہی جا کر جہنم کو بھی دیکھو۔ چنانچہ جبریل امین گئے اور جہنم کو دیکھا، اور دیکھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو کوئی بھی جہنم کے عذاب اور اس کی تکلیف کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل نہ ہوگا اور اس میں داخل کرنے والے کاموں سے بچے گا تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا، یعنی چاہتوں، لذتوں، رغبتوں اور شہوتوں سے گھیر دیا۔ پھر کہا کہ جبریل اب جاؤ جہنم کو دیکھو۔ چنانچہ جبریل امین گئے، جہنم کو دیکھا، اور جہنم کو دیکھ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا۔ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا۔ یعنی جہنم کے ارد گرد ایسی ایسی لذتوں کے سامان ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے ڈر ہے کہ جہنم سے کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ جس نے دنیاوی لذتوں کو ترجیح دی، ان کی چاہتوں میں لگا رہا، تو آخرت میں یہ اسے جہنم کا اعلی کار بنائے گی۔ اور جس نے اطاعت کے کاموں کو انجام دیا، شریعت کی تابعداری کی، دنیا کی پریشانیوں کو جھیلا، نفس کو لگام دیا اور ناجائز شہوتوں سے دور رہا، تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، ڈر رکھا تھا، اور نفس کو بری چاہتوں اور خواہشات سے روکا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ محترم ناظرین، اس قصہ میں بہت سے دروس اور اسباق ہیں۔ اس قصہ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ابھی تیار ہے۔
جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، اعدت للمتقین، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے سرکشوں، نافرمانوں اور ظالموں کے لیے تیار کیا ہے، اعدت للکافرین، جہنم تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ جنت عزت کی جگہ اور ہمیشگی کا گھر ہے جو نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جہاں ایسی پرکیف نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا احساس گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ کے طور پر ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی جان کو خبر نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیا کیا نعمتیں جنتیوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہیں، جبکہ جہنم ظالموں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا گھر ہے، کافروں کا ملجا اور ماوا ہے، جہاں آگ کا لباس ہوگا، آگ کا بستر ہوگا، آگ میں جلنا ہوگا۔ وہاں کی آگ بھی دنیا کی آگ کے مقابلہ میں 70 گنا زیادہ ہوگی، اور زقوم کھانا ہوگا جس کا اگر ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین کی ساری ہریالی زہر آلود ہو جائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جنت کا راستہ مشکل اور دشوار گزار ہے۔ اس سے راہ کا راہی ایمان کے ساتھ صبر اور تکلیف برداشت کرنے کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو صبر کی ضرورت ہوگی، طبیعت پر شاق گزرنے والے کاموں کو کرنا ہوگا، برداشت کرنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ جہنم کا راستہ دنیا میں لذتوں، شہوتوں، رغبتوں اور خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو مکروہات سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یعنی جنت میں جانا ہے تو طبیعت پر شاق گزرنے والے کام کرنے ہوں گے، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو من کی جو چاہت ہوتی ہے اسے کرتے رہیں۔ لہذا جنت میں جانے کے لیے طبیعت پر شاق گزرنے والے کام کرنے ہی ہوں گے، اور جہنم میں جانا ہے تو شہوات اور خواہشات کی تکمیل میں لگے رہیں۔ اور انہی دو چیزوں سے جنت اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ گویا طبیعت پر شاق گزرنے والے کام کریں گے تو اس سے جنت کا پردہ ہٹ جائے گا، اور شہوتوں کی تکمیل میں لگے رہیں گے تو جہنم کا پردہ ہمارے لیے ہٹتا جائے گا، بلکہ جہنم میں ہم چلے جائیں گے۔ جنت کو مکروہات سے اور جہنم کو شہوات سے اس لیے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ بندوں کو آزمایا جائے کہ خود کو وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں، طبیعت پر شاق گزرنے والے کاموں کو کرتے ہیں، اطاعت کے کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، یا خود کو بے لگام کر دیتے ہیں، شریعت کو پامال کرتے ہیں اور شہوتوں کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔
اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں اور جہنم سے بچ سکیں، لیکن اے رب تو کریم ہے، اپنے بندے کی لاج رکھ لے، جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہم ادخلنا الجنہ واجرنا من النار، اللہم ادخلنا الجنہ واجرنا من النار، اللہم ادخلنا الجنہ واجرنا من النار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔